بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے لوکل گورنمنٹ پلان سن 2000 کیا تھا۔ اس میں یونین حکومت کا ذکر ہوگا، تحصیل حکومت کا ذکر ہوگا، ضلعی حکومت اور انتخابات 2002 اور بحالی جمہوریت کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں لوکل گورنمنٹ پلان سن 2000۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے 12 اکتوبر 1999 کو حکومت سنبھالنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام میں واضح تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا تاکہ اقتدار عوام کی نچلی سطح تک منتقل ہو سکے۔ پاکستان میں مقامی حکومت کو 3 حصوں یعنی یونین حکومت، تحصیل حکومت اور ضلعی حکومت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یونین حکومت کیا ہے اور اس میں کیا کیا نظام ہے۔ یونین حکومت یونین ناظم، یونین نیب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوگی۔ عوام یونین کونسل کے اراکین کا انتخاب کرتی ہے اور اس اراکین کی کل تعداد 15 ہے، جس میں ایک ناظم، ایک نائب ناظم، 4 مرد جنرل کونسلر، 4 خواتین جنرل کونسلر، 2 مرد کسان مزدور کونسلر، 2 خواتین کسان مزدور کونسلر اور 1 اقلیتی کونسلر شامل ہوگا۔ اب اس یونین حکومت کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے، یہ شارٹ کویسچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے۔ آپ نمبر 1 کویسچن یہ ہے کہ یونین حکومت کے فرائض کیا ہیں، یہ کویسچن ہے، اس کا آنسر ہے اپنی حدود کے اندر سیکورٹی کا انتظام قائم کرنا، اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا، مقامی سطح پر ٹیکس لگانا اور بنیادی نوعیت کے فوجداری، دیوانی، خاندانی تنازعات اور مسائل کو حل کرنا وغیرہ یونین کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے تحصیل حکومت۔ تحصیل حکومت تحصیل ناظم، نائب ناظم، تحصیل کونسل اور تحصیل انتظامیہ پر مشتمل ہوگی۔ تحصیل ناظم اور نائب ناظم کی تعلیمی قابلیت کم از کم میٹرک ہوگی۔ ان کا انتخاب تحصیل میں موجودہ تمام یونین کونسلر مل کر کریں گے۔ تحصیل ناظم تحصیل حکومت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ تحصیل کونسل میں تحصیل کے تمام یونین کونسلوں کے نائب ناظمین شامل ہوتے ہیں۔ تحصیل کونسل میں 33% حصہ عورتوں کے لیے، 5% کسانوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے اور 5% اقلیتوں کے لیے مخصوص 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ تحصیل حکومت کا سربراہ تحصیل ناظم ہوگا۔ تحصیل ناظم کے متحد ایک تحصیل میونسپل آفیسر جس کو TMO وہ ہوگا، وہ کام کرے گا۔ تحصیل میونسپل آفیسر کے متحد 4 تحصیل آفیسر TOS کام کریں گے جو مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کریں گے۔ ان شعبوں میں مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ، زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی شہری منصوبہ بندی، میونسپل رابطہ درجہ بندی وغیرہ شامل ہوں گے۔ ضلعی حکومت ضلعی ناظم اور نائب ناظم، ضلع کونسل اور ضلع انتظامیہ پر مشتمل ہوگی۔ ایک ضلع کے اندر تمام یونین کونسلوں کے ناظم ضلع کونسل میں شامل ہوتے ہیں۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% حصہ عورتوں کے لیے، 6% نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ ایک ضلع سے منتخب ہونے والے تمام یونین کونسلر ناظم اور نائب ناظم ضلعی ناظم اور نائب ناظم کا اکٹھا انتخاب کرتے ہیں۔ ضلعی ناظم تمام انتظامی اختیارات کا سربراہ ہوتا ہے۔ ضلع کی پولیس اور انتظامیہ ضلعی ناظم کو جواب دہ ہوتی ہے۔ ضلعی ناظم ضلع کے اندر سیاسی قیادت فراہم کرتا ہے اور ضلع کی ضروریات، ترقی اور خوشحالی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ضلع کا انتظام ضلعی رابطہ آفیسر جس کو DCO کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ضلع کی انتظامیہ مختلف محکموں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر محکمے کا سربراہ ضلعی ایگزیکٹو آفیسر کہلاتا ہے جس کو EDO کہتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ ضلع کے لیے قواعد و ضوابط بناتی ہے، مختلف پروگرام اور بجٹ بنا کر ضلعی ناظم اور ضلع کونسل کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ ضلع کی حدود کے اندر وفاقی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے۔ ضلعی حکومت کو ضلعی ٹیکس کی فہرست کے مطابق ٹیکس لگانے اور ٹیکس میں کمی بیشی کرنے کا اختیارات بھی ہوتا ہے۔ یہ بیٹا آپ کا لانگ کویسچن نمبر 4 مکمل ہوا۔